السلام علیکم جی، عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے. اور پاکستان میں سیاسی ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے. سینٹ کے اندر اپوزیشن کی مکمل طور کے اوپر ناکامی اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی بلا مقابلہ جیت، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے ٹکڑے ہونا، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف اور زرداری، پھر زرداری صاحب اور مریم نواز کے درمیان تلخ جملے، پھر پریس کانفرنس کے اندر جو ماحول پیدا ہوا وہ ہم نے دیکھا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چند لوگوں نے اس کے اوپر بڑی زبردست میمز بنائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑی مناسب بھی ہیں اور بڑی زبردست بھی ہیں. جس کے اندر سے ایک میم یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے اور یہ کہا ہے، یہ صرف ایک مذاق کی حد تک ہے، کہ یہ پہلے پاکستان بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیاقت باغ میں آ جائیں، جلسہ کرتے ہیں، پھر لیاقت باغ میں گاڑی میں بٹھا کے کہتے ہیں کہ گاڑی سے سر باہر نکالیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس لاش کے اوپر جو ہے وہ سیاست کر کے اقتدار میں آئے تھے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا ایک سیاست اور صحافت کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں میں، ٹھیک ہے، ادنا سا، اور میں سمجھتا ہوں اکثریت میں چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی ہوں گی. میرے جیسے شخص کو اگر آج سے 4 مہینے پہلے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ یہ شخص جو ہے یہ جماعت جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے آئی ہوئی ہے اور وہ اس تحریک کو برباد کر دے گی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ باعث ڈوم ہے، تو میرے جیسے باعث شخص کو، جانبدار شخص کو جب یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ جیسے نیوٹرل کو یہ سمجھ کیوں نہیں آیا؟ تو اس کے اوپر طبلہ بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ ٹویٹس دیکھیں جو کہ میں نے 9 دسمبر 2020 اور پھر 29 دسمبر 2020 کو کی تھی، آپ یہ پڑھیں. تو جناب یہ تھی وہ ٹویٹس. اب آپ یہاں سے نوٹ کیجئے کہ اگر میرے جیسے شخص کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر بظاہراً میں نے جو بات کی تھی وہ میرے پاس کوئی سورسز نہیں ہے کہ مجھے کوئی کال آئی تھی کہ ہم نے جناب ڈیل کر لی ہے، تو ہم نے جناب یہ کر لیا ہے وہ نیوٹرل والوں کے ساتھ یا کسی بھی قسم کی کوئی معاملات. ایسا نہیں ہے، میرے پاس کوئی سورس نہیں تھا. میں نے جتنی بھی آج تک باتیں کرتا ہوں وہ پیچھے سے ہسٹری کو دیکھ کے، جتنی بھی میں نے پڑھی ہے، میں پھر کہوں گا میں کوئی بہت بڑا وہ نہیں، لیکن جتنی میں نے پڑھی ہے میں آپ کو ریفرنس بھی ساتھ آپ کو دیتا ہوں. 2 ریفرنس میں آپ کو دوں گا جس میں آپ کو پیپلز پارٹی کی ہسٹوریکل سائیکی جو ہے نا، ان کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گی. فرسٹ، آپ بی بی سی پر جائیں اور بی بی سی اردو پہ وہاں پر جا کے لکھیں کہ جناب بھٹو صاحب کی غلطیاں، صرف آپ یہ 3 لفظ لکھ دیں. آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو بی بی سی کا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ آرٹیکل کھل جائے گا. اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ بھٹو صاحب جو ہیں، جو کہ بانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. پہلی بات تو یہ کہ میں بھٹو صاحب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. بھٹو صاحب ایک بریو آدمی تھے، ویژنری آدمی تھے، زبردست آدمی تھے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب ان کی سائیکی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اگر رول کر رہے تھے تو اس کے اندر ڈیموکریسی نہیں تھی. ٹھیک ہے، نون لیگ کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، چند خاندانوں کی اندر جو ہے وہ لڑائیاں ضرور ہیں، لیکن اس کے اندر پھر بھی چند خاندان تو ہیں جو آپس میں اقتدار میں، نون لیگ کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں 1 مین شو ہوتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں کہ ضیاء الحق ہو گیا، ایوب خان ہو گیا، پرویز مشرف ہو گیا، بڑے جی جو ہے وہ ایک آپ اس کو کہیں سخت قسم کے اور جناب بڑے ڈکٹیٹرشپ والے آدمی تھے. بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے اندر کتنے ڈکٹیٹر تھے وہ آپ یہ جو میں نے آپ کو ٹائٹل بتایا بی بی سی کا آرٹیکل جا کے پڑھیں. یہ اپنے ہی وزراء کو جو تنقید تھوڑی سی کر دیتا تھا اسمبلی میں کھڑا ہو کے، اپنی ہی گورنمنٹ میں اپنے ہی وزراء کے گھر رات کو 12 بجے اپنی لوکل اور پرائیویٹ فورس بھجوا کے اس کو اس طرح ٹھڈے بجواتے تھے کہ ان کا بچہ اگر بیچ میں آتا تھا تو اس کو بھی مارتے تھے، کہ اور اپنے وزراء کو مار کر جو ہے وہ انہوں نے بے ہوش کیا. یہ تھا بھٹو صاحب کا ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، یہ تھی ڈکٹیٹرشپ. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں صرف تاریخی حقائق بتا رہا ہوں جو میرے نہیں ہیں. میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. دوسرا ریفرنس اسی کا آپ پڑھیں، جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں، یہ ایک کتاب ہے، آپ یہ پڑھ لیں، آپ کو لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے، تیسرا میں اپنا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں جس کے اندر میں نے مختلف کتابوں کے ریفرنس ڈالے ہیں، جس کے اندر ایک کتاب ہے بھٹو صاحب کے جو مشیر اطلاعات تھے، وزیر اطلاعات تھے، مولانا کوثر نیازی، ان کی ایک کتاب ہے اولڈ لائن کٹ گئی، آپ یہ پڑھیں. اس کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے وہ درج ہے. تو بھٹو صاحب ایک ڈکٹیٹر آدمی تھے. ان کی ہمیشہ سوچ رہی ہے کسی کو ساتھ نہ ملا کے چلنے کی، جو میرا ویژن ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ نے اس کے پر چلنا ہے. اچھا، ان کے بعد جب بی بی آتی ہے نا، بی بی کے اندر تھوڑی سی لچک موجود تھی. اس کا ایک ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی بالکل ڈیموکریٹک جماعت ہے، اس نے آج تک ڈیل نہیں کی ہے، یہ بھی ایک بڑا
جو ہے وہ ہوگا تاریخ کے ساتھ کہ بی بی نے بھی ڈیل کی. اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2007 کے اندر جب اس سے پہلے جب COD چارٹر اور ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن ہوا میاں صاحب اور بی بی کے درمیان, اس کے بعد مشرف کے ساتھ دبئی میں بیٹھ کے ڈیل کرنے والی بی بی تھی. اس وقت بھی ایک سٹرونگ سٹانس جو تھا وہ نواز شریف کا تھا. صحیح تھا یا غلط تھا ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن بی بی نے ڈیل کی. بی بی نے ڈیل کر کے پاکستان آئی, لیکن بی بی کی اچھی عادت یہ تھی کہ جس سے وہ خود فائدہ لیتی تھی وہ دوسرے کو بھی دیتی تھی. انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ اگر مجھے یہاں پر آنے کی اجازت دی گئی ہے تو اپوزیشن کے بہت بڑے رہنما ہیں, ان کی بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف, ان کو بھی آنے کی اجازت دی جائے. تو مشرف نے ان کو بھی آنے کی اجازت دی. تو یہ بی بی کا ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن زرداری صاحب کا بھی تاریخ سے ایٹیٹیوڈ, یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. 2008 کی جب گورنمنٹ بنی تو پھر میمو گیٹ اسکینڈل کے اوپر کیا ہوا, افتخار چودھری کو جو نظر بند کرنے اور پھر اس کو چھڑوانے میں, پھر لانگ مارچ کرنے کے اندر میاں صاحب کے, یہ سارے حقائق یہ تو ہمارے سامنے کے ہیں. یہ تو آپ ہسٹری آج سے 10 سال پرانے بندے سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا. تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ہمیشہ ڈیل کر کے گورنمنٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اوپر سے سب سے بڑی ڈیموکریٹک جماعت یہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج تک جب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ہم ان کی قربانیوں سے بالکل بھی ڈسون نہیں کریں گے ان کو. بالکل بی بی ایک بریو عورت تھیں, بھٹو صاحب ایک بریو آدمی تھے, میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں. اور بلکہ جب ان کی برتھ ڈے آتی ہے, ان کی برتھ ڈے بھی 5 جنوری کو آتی ہے, میری بھی 5 جنوری کو آتی ہے, میں اپنے آپ کو بڑا لیڈر بھی کے ساتھ برتھ ڈے آنے پہ بڑا فخر بھی محسوس کرتا ہوں. لیکن جو غلطی ہیں وہ غلطی ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک غلطیاں ہیں اور زرداری صاحب نے وہی کام اب بھی کیا ہے. اور خواجہ آصف ایک بڑے آدمی ہیں, انہوں نے 3 مہینے پہلے یہ بات کی تھی, میں نے 4 مہینے پہلے یہ ٹویٹ کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ڈھول نہیں بجانا چاہیے. سب کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کرنا ہے, وہ کبھی بھی اپنا سندھ کی جو حکومت ہے وہ نہیں چھوڑیں گی. تو اس کے اوپر اتنا طبلہ بجانے کی کیا ضرورت ہے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, ان کی CEC کی اجلاس کے اندر بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. ہم PDM سے راہیں جدا کر لیں گے لیکن استعفے نہیں دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ یہ تحریک کو اکیلا لیڈ کر سکتے ہیں, وہ کریں گے جتنا بھی کر سکیں گے. ہو سکتا ہے وہ بھی استعفوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ یہ, میں آپ کو اپنے طور پہ ایک انالیسس پیش کروں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جناب لانگ مارچ کر لیتے ہیں مل کے سارے, اور لانگ مارچ میں بیٹھ کے اپنے جو ہے وہ دھرنا دیں گے وہاں پہ, اور دھرنے میں بیٹھنے کے بعد اپنے کچھ مطالبات رکھیں گے. جب وہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم استعفوں کے آپشن پہ غور کریں گے. تو بہرحال PDM اس وقت جو ہے وہ صرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میری ایک یہ رائے ہے کہ مسلم لیگ نواز کو بھی چاہیے کہ وہ 2 کشتیوں میں سوار نہ ہو. ان کے اندر جو 2 کشتیاں پائی جاتی ہیں, ایک شہباز شریف گروپ ہے, ایک میاں صاحب کا گروپ ہے جس کو مریم نواز لیڈ کرتی ہیں. میاں صاحب کو یہ چاہیے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ پراپر قیادت دے دیں اب بطور صدر, اور پھر ون سائیڈڈ PMLN چلے تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے. تو پاکستان کے اندر اس وقت بڑی فاشسٹ قسم کی, بڑی کلیئر اینڈ کٹ قسم کی ڈکٹیٹرشپ ٹائپ جمہوریت ہو رہی ہے اور وہ سروائیو کر رہی ہے. میرا یہ انالیسس ہے وہ سروائیو کرتی رہے گی اور وہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی.